زندگی گزارنے کا سارا طریقہ سمجھایا. ابا کے حقوق سمجھائے، امی کے حقوق سمجھائے، بیوی کے حقوق سمجھائے. ایک آدمی نے میسج بھیجا کچھ دن پہلے، سائیں مجھے شک ہے کہ میرا ابا کسی سے رابطہ کرتا ہے موبائل میں، اور یہ بھی مجھے شک ہے میری امی بھی رابطہ کرتی ہے. اب کیا میں ان کو پکڑوں، ان کے موبائل کو پکڑوں اور ان کو سمجھاؤں، ہدایت کروں؟ مجھے شریعت سمجھاؤ، مجھے نبی کا طریقہ سمجھاؤ. مسئلہ آپ نے عجیب پوچھنا چاہیے، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. مسئلہ آیا تو آپ پوچھیے علماء سے کہ علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں. میں نے جواب دیا کہ آپ کا کھوج لگانا یہ ہے جاسوسی، اور اسلام نے جاسوسی سے منع فرمایا. آپ کو شریعت میں یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ابا کے موبائل کو اٹھا کر اس کو دیکھیں کہ کس سے رابطہ کرتا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو شریعت میں فاسق بن جائیں گے. آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو کچھ اسباب ایسے اختیار کریں جس سے وہ بچے. باقی موبائل میں کھوج لگانا جاسوسی ہے. قرآن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. عربی میں نہیں ہے، قرآن میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، صرف حدیث میں نہیں. نبی آئے، قرآن لایا، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا. یہاں پر سے اس پوچھنے والے کافی اچھا ہوا آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے اسلام سمجھایا، اب میں اسلام کے موافق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. نبی نہ آتے تو ہم بھی جانور بنتے، گھر میں فتنہ پیدا ہوتا، گھر میں جھگڑا پیدا ہوتا. اسلام نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا. اتنا کہ ایک گھر ہے، گھر کا سوراخ بجا کر آنکھیں دیکھتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اس طرح کرے حضور نے فرمایا اس دیکھنے والے کی آنکھوں میں سریا ٹھونک دو، اس کی آنکھوں میں آگ میں گرم کر کے کیل ٹھونک دو کہ یہ دیکھنا شریعت میں حرام ہے. اسلام نے منع فرمایا کہ آپ سوراخ سے دیکھو، دروازہ کی لکیر سے دیکھو، کسی نہ کسی کونے سے دیکھو. یہ جاسوسی کرنا ہے، اللہ عز و جل نے منع فرمایا ہے. نبی آئے، ہمیں زندگی گزارنے کس طریقے سمجھائے، کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہمیں شاکرین کی جماعت میں داخل فرمائے، ہمیں شاکرین شکر گزار کی جماعت میں داخل فرمائے.